کیا آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ میں لگا وہ سیاہ پتھر جو آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس نشانیوں میں سے ایک ہے؟ وہ کبھی دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ جنت سے آنے والا وہ نورانی پتھر کالا ہو گیا؟ اور کیوں دنیا بھر کے مسلمان اسے چومنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ آخر کیوں؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حجر اسود کی کیا حقیقت ہے، یہ جنت سے کیسے آیا اور یہ کالا کیوں ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں چوما، اور قیامت کے دن یہ پتھر کیا کرے گا، کیا یہ پتھر بولے گا؟ تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ شاید آج آپ کو حجر اسود کا وہ راز معلوم ہو جائے جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ حجر اسود کیا ہے۔ تو حجر اسود یہ دو عربی لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ حجر یعنی پتھر اور اسود یعنی سیاہ کالا پتھر۔ تو یہ وہ مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی جنوب مشرق کی دیوار میں نصب ہے۔ آج یہ کئی ٹکڑوں کی شکل میں موجود ہے اور اس کے گرد چاندی کا خوبصورت حلقہ لگا ہوا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے حاجی اور عمرہ کرنے والے طواف کے دوران اسے بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر زیادہ رش ہو تو دور سے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک خاص پتھر لے کر آئے، یعنی حجر اسود یہی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے کعبے میں نصب فرمایا، یعنی اس کی جگہ پر رکھا۔ لیکن یہاں ایک حیران کر دینے والی حقیقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ سوچیں، ایک ایسا پتھر جو جنت سے آیا، جو نور سے بھرا ہوا تھا، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں، اگر اللہ ان کی روشنی ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب روشن ہو جاتے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، یعنی حجر اسود صرف ایک پتھر نہیں بلکہ جنت کی ایک نشانی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، ایک سیلاب نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا جائے، لیکن جب حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا وقت آیا تو تمام قبائل جھگڑنے لگے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ عزت صرف اسے ملے۔ آخرکار لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا، اور پھر سب نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ خوشی سے بول اٹھے، یہ امین آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس میں رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے فرمایا کہ چادر کا ایک کونا پکڑ لیں۔ جب حجر اسود اپنی جگہ تک پہنچ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے کعبہ میں نصب فرمایا، اور یوں ایک بڑی جنگ ٹل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے نہیں چومتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اسے بوسہ دیتے ہیں۔ اور اب وہ بات جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حجر اسود کو اٹھایا جائے گا، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور وہ ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے سچے دل سے اس کا استسلام کیا ہوگا، استلام یعنی اس کو چوما ہوگا۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے۔ سوچیں،
ایک پتھر قیامت کے دن گواہی دے گا۔ تاریخ میں کئی بار حجر اسود کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی گئی۔ ایک بار خانہ کعبہ پر حملے میں یہ پتھر ٹوٹ گیا اور بعد میں اسے چاندی کے حلقے میں محفوظ کیا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب ایک گروہ حجر اسود کو چوری کر کے بحرین لے گیا اور 23 سال بعد واپس لایا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر جنت سے آنے والا وہ نورانی پتھر کالا کیوں ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ سوچیں، انسان کے گناہ صرف دلوں کو ہی نہیں بلکہ ایک جنتی پتھر کو بھی سیاہ کر سکتے ہیں، کالا بنا سکتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب لوگ گناہ، شرک، ظلم اور نافرمانی میں ڈوب گئے تو ان کے اثرات حجر اسود پر بھی پڑے اور وہ سفید پتھر آہستہ آہستہ سیاہ ہو گیا، یعنی کالا ہو گیا۔ اور شاید یہ صرف حجر اسود کی کہانی نہیں بلکہ ہمارے دلوں کی بھی کہانی ہے کہ ہمارے دل بھی اسی طرح گناہ کرتے 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 کالے ہو جاتے ہیں۔ دل بھی شروع میں پاک ہوتے ہیں لیکن گناہ آہستہ آہستہ انہیں سیاہ کر دیتے ہیں۔ آج بھی دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان صرف ایک نظر حجر اسود کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ کوئی اسے چھو کر روتا ہے تو کوئی دور سے سلام کرتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک پتھر نہیں بلکہ یہ جنت کی نشانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور حجر اسود کا بوسہ لینے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ بھی ایک دن حجر اسود کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں لکھیں لبیک اللہم لبیک۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تو مجھے حاضر کروا دینا۔ دوستو، امید کرتی ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی۔